السلام علیکم۔ اردو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے معین عالم مغل ملکہ قصار مری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں خطہ قصار کی ایک معروف درگاہ پوٹھا شریف کے مقام پر، جو یہاں کی ایک معتبر اور نہایت ہی روحانیت کی دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا ایک مقام ہے، اور یہاں کے رہائشی قصار کی سیاسی اور سماجی علمی ادبی شخصیت جناب سردار امجد ارباب عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ دربار کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ معین عالم صاحب نے پوچھا کہ دربار عالیہ پوٹھا شریف کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو معین عالم صاحب، ایسا ہے کہ دربار عالیہ پوٹھا شریف صاحب دربار حضرت دادا جی صاحب سخی ملک محمد سورج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی 7ویں پشت سے ہم آپ کی خدمت میں معروض ہیں۔ آپ امام بحر و بر حضرت بری شاہ لطیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر ہوئے ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ علماء محققین کا یہ قول ہے، اور بالتحقیق قول ہے کہ آپ کو سوا لاکھ اولیاء کاملین کی قیادت کا مرتبہ اور منزل اور مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ پوٹھا شریف کا حالیہ جو دربار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی تعمیر کا سلسلہ اہلیان پوٹھا شریف کی تعاون کے ساتھ 19ویں صدی کے اوائل میں، اس کی تکمیل 1900 غالباً 12 یا 18 جو جامعہ مسجد عباسیہ دربار عالیہ پوٹھا شریف موجود ہے، اس کے محراب کی بیک پہ وہ تاریخ آپ کو کیمرہ ایگزیکٹ دکھا سکے گا، تو اس وقت اس کی تکمیل ہوئی۔ اور جو اس کے اندر کا اگر منظر معین عالم صاحب کا کیمرہ دکھا سکے، جو دربار شریف کے اندر اوپر کی طرف قبہ ہے، معین صاحب جو اوپر کی طرف قبہ ہے، اگر اس کی منظر کشی آپ کو دکھائی جا سکے تو یہ پتھر کا تراشیدہ گنبد ہے۔ مسجد شریف پہ بھی اسی طرح ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر کی طرف یہ جو کام ہوا ہے تزئین و آرائش کا، اور اسماء باری تعالیٰ اور اسماء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور دیگر جو اسماء گرامی، کلمہ طیبہ اور دیگر کلمات شریفہ آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب کو کندہ کرنا یہ بعد کی مختلف مراحل کی بات ہے۔ دربار شریف کی جو دیکھ بھال ہے وہ اہل علاقہ پوٹھا شریف میں بسنے والے آپ کی اولاد کی مختلف برادریوں کے نمائندہ افراد پر مشتمل ایک منتظمہ کونسل کرتی ہے، جو دربار شریف کی دیکھ بھال، دربار شریف پہ آنے والے مہمانوں کی مہمانداری، اور یہاں پہ بیواؤں کی دیکھ بھال، ارد گرد کی مساجد کی دیکھ بھال، ارد گرد کے مدارس، اور خود دربار شریف کے متصل مسجد کے مدرسہ شریف کی دیکھ بھال، راستوں، پانی، اور اسی طرح شادی بیاہ اور فوتگی کے مواقع پر جو غریب اور نادار اہل دے ہیں یا ارد گرد کے جو علاقے کے لوگ ہیں، ان میں اگر کوئی ایسا ہو تو در پردہ ان کو سامنے لائے بغیر ان کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے منتظمہ کونسل اپنے اپنے ادوار میں کرتی آئی ہے، اور موجودہ منتظمہ کونسل بھی بطریق احسن یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ جی معین عالم صاحب۔ جی ارباب صاحب، یہ بتائیں یہاں پہ کتنے جو روحانی شخصیات ہیں وہ مدفون ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا مزید بتا دیں۔ جی یہ جو بیک پہ قبرستان ہے، یہاں پہ مختلف افراد ہیں، لیکن جیسا میں نے گزارش کی کہ حضرت دادا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1.25 لاکھ اولیاء کاملین پہ سالار ہونے کا رتبہ حاصل ہے، تو کبھی توجہ اس مقام پر جو دیگر مدفونین ہیں ان کی طرف کم گئی ہے، اور اس کا جو صدری طریقہ کار ہے یا جو بھی طرز عمل ہے اس کے اوپر کبھی زیادہ غور نہیں ہوا۔ لیکن جو نیچے کی طرف یہاں سے چند گز نشیب کی طرف جو آپ کے والد گرامی حضرت دادا جی صاحب ملک محمد امیر، اور آپ کا عرفی نام محمد امیر کے بجائے میر علی رحمت بھی لیا جاتا ہے،
تو آپ کا وہاں پہ مزار پر انوار مرجع خلائق ہے۔ یہاں ایک بات میں گزارش کرتا جاؤں کہ تولک خان علیہ رحمت ہوئے ہیں، ان کا عرفی نام تولک تھا۔ آپ ملتان کی پہلی ریاست کے وزیر اعظم تھے، اور وہاں کا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کے وزراء کو اور وزیر اعظم کو ملک کا لقب دیا جاتا تھا۔ تو ان کی اولاد میں بہت دیر تک، یہاں تک کہ حضرت دادا جی صاحب علیہ رحمت تک وہ لقب ملک چلا ہے، اور آپ سرور، سردار اور فیصلہ کن شخصیت تھے۔ آپ صرف روحانی اور دینی مبلغ ہی نہیں، بلکہ آپ کی حیثیت اس پورے علاقہ میں، آپ اگر سری نگر اور اس کے پرلی طرف کے علاقہ سے لے کر تو پٹھوار اور لاہور کی طرف کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ موجودہ جو گلاڑا گلی اور نیو مری ہے، اس طرف سے ایک راستہ پیدل، اس موجودہ جو سڑک ہے، جو پہلے بیل گاڑی کا راستہ، پھر ٹھوس پہیے کا گاڑی کا راستہ، اور پھر اب جدید دور میں جو راستہ ہے یہ سری نگر تک راستہ تھا، اور یہاں سے جو راستہ تھا وہ پیدل اور سواریوں پر، خچروں، گھوڑوں اور جانوروں کے استعمال کے ساتھ جو قافلے گزرتے تھے، ان کا اس جگہ پہ یہ ایک ایسا مقام تھا کہ یہاں پہ پڑاؤ تھا، اور اس پڑاؤ کی بنیاد پر آپ کا جو لنگر ہے، جو آپ کی دعوت ہے، اور جو آپ کی قیام گاہ تھی، اس میں مسافر لوگ قیام کرتے، اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر وہ دین اسلام میں داخل ہوتے، اور جو پہلے سے مسلمان تھے وہ مزید استحکام اپنی دینی اور روحانی زندگی میں ان کے پیدا ہوتا۔ آپ ظاہر ہے کہ چونکہ آپ کا شجرہ شریفہ جو ہے وہ حضرت شاہ ولی المعروف ڈھونڈ خان علیہ رحمت، اور آپ کا شجرہ شریفہ دراب کوٹ میں سردار دراب خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تک، اور وہ سالار ہیں کہ جو یہاں پہ سب سے پہلے خاندان بنو عباس سے جن کی تشریف آوری ہوئی۔ تو یوں آپ چونکہ بنو عباس کے قبیلہ کی عام شخصیت